پاکستان میں دو ایسے قبیلے ہیں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اس میں پہلا قبیلہ ہے پختون اور دوسرا قبیلہ ہے کشمیری۔ یہ دونوں قبیلے ہیں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، سورہ بقرہ کی آیت 124 ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا تو انہوں نے وہ پورے کر دکھائے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی امام ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں پہنچا۔ اب یہودیت کے اندر یہ جو وعدہ کیا گیا حضرت ابراہیم سے، اس سے وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ وعدہ ان کی اولاد کے لیے تھا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، جبکہ جو اسلام ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وعدہ اسماعیل اور اسحاق دونوں کے لیے تھا۔ اسحاق کے لیے جو وعدہ تھا کہ یعنی کہ ان کی اولاد میں سے سب سے زیادہ انبیاء ہوں گے، لیکن آخری نبی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے ہوں گے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ عرب میں حجاز کے جو مکہ اور مدینہ اس علاقے میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں، اور جتنے بھی آج آپ عربوں کی عبادت دیکھیں گے وہ ساری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ کنعان میں تھی، جو کہ آج کا اسرائیل، فلسطین، لبنان، جارڈن اور سیریا وغیرہ۔ بنی اسرائیل جو لقب ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ ان کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل جو تھی وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ کنعان کے علاقے میں رہتے تھے، اور حضرت یعقوب بھی کافی عرصہ اس یعنی کہ علاقے میں رہے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام یعنی مصر چلے گئے، یعنی کہ ان کے بھائیوں نے ان کو غلام کے طور پہ بیچ دیا، اور وہ وہاں جا کے پھر کافی عرصہ غلامی میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکمت عطا کی جس کی وجہ سے اپنی وہ ذہانت کی وجہ سے اور حکمت کی وجہ سے عزیز مصر بن گئے، اور جو وزارت خوراک تھی وہ ان کے ماتحت آ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد ازاں یہ جتنے بھی بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور جتنے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں بشمول حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے ان سارے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد کو مصر میں بلا لیا تھا، دریائے نیل کے کنارے ایک علاقہ لے لیا تھا، اور وہاں یہ سارے لوگ جو ہے نا زندگی بسر کرتے تھے۔ اور پھر اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئی، تو ان کے دفنانے کے اوپر جو ہے وہ تضاد جو ہے تھا وہ پیدا ہو گیا، کہ یعنی کہ وہ ایک قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنی طرف دفنائیں گے، وہ ایک دوسرا کہتا ہے کہ ہم اپنے مطابق دفنائیں گے۔ تو خیر آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم دریائے نیل کے اندر دفنا دیتے ہیں، تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ جو برکت ہے وہ ساروں کے گھروں میں جائے گی۔ کنعان کا جو علاقہ ہے، اسحاق کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل، وہ سارے علاقہ یہ چھوڑ کر مصر آ جاتے ہیں، وہاں رہنے لگ جاتے ہیں۔ اور بعد اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ کہ میں تمہیں پیشوا بناؤں گا اور تمہاری اولاد میں سے بھی، لیکن میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو بعض جب بنی اسرائیل گمراہ ہوتے رہے یا ان کو ضرورت پڑی رہنما کی، تو اللہ تعالیٰ نے کافی انبیاء بھیجے۔ تو جو نبوت کا اس کے اندر وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ متفق ہے اسلام میں بھی اور کرسچینٹی میں بھی اور یہودیت میں بھی۔ لیکن جو بنی اسرائیل ہیں ان کا وہی دعویٰ ہے کہ یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کیا تھا وہ صرف یعقوب علیہ السلام کے لیے تھا، وہ اسماعیل والی اولاد کے لیے نہیں تھا۔ اب جو فلسطینی ہے نا، ان کا جو ذکر ہے نا وہ اسرائیلیوں کی روایت کے اندر ملتا ہے، لیکن وہ والے فلسطینی نہیں ہے جو آج یہاں موجود ہے اس علاقے کے اندر جن کے ساتھ ان کا تنازعات چل رہا ہے۔ وہ اسرائیلی جو فلسطین تھے وہ یعنی کہ بہت زیادہ جابر اور یعنی طاقتور قوم تھی۔ اس میں سے ایک طاقتور جنگجو تھا جس کا نام جالوت تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 70 یا 100 وہ جنگیں لڑا ہوا ہے، اور کسی بھی جنگ میں اندر اس کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جوانی میں ہی طاقتور دشمن جالوت کو قتل کیا، جس کے بعد وہ بادشاہ بنے، اور سورہ البقرہ کی آیت 251 ہے۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں بادشاہی اور حکمت عطا کی۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے ان جالوت کے لشکر کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ سورہ سبا کی آیات 10 ہے، اے پہاڑوں تم اس کے ساتھ مل کر تسبیح کرو، اور پرندوں بھی۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی تھی، ہم نے فرمایا اے پہاڑوں تم اس کے ساتھ مل کر تسبیح کرو، اور پرندوں بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل تھا کہ وہ لوہے کو بھی نرم کر لیتے تھے اپنے ہاتھ سے، اور اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔
اور ہم نے اسے یعنی داؤد کو تمہارے لیے لباس جنگ یعنی زرہ بنانا سکھایا تاکہ تمہیں تمہاری جنگ کی تکلیف سے بچائے۔ پھر سورہ 7 کی آیت 26 ہے، یعنی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بہترین فیصلہ کرنے کی صلاح عطا کی گئی تھی، اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو تم لوگوں میں انصاف کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہے۔ یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ جو فلسطینی تھے اس ٹائم پہ ان کو کہتے تھے فلسطی، تو یہ بہت زیادہ جابر تھے اور یہ ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل پہ، تو وہ بھی اس میں ذکر آتا ہے کہ یہ بیسیکلی نافرمان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب ہی نازل کیا تھا ان فلسطینیوں کا۔ لیکن جو آج کے فلسطین ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، یعنی کہ وہ عرب ہیں۔ جو اس وقت کے فلسطین تھے وہ عرب نہیں تھے، تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہ فلسطین سے بہت زیادہ تنگ آئے تھے۔ اور پھر اسرائیلی روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ہمیں نہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ یعنی مقرر کر دو، مطلب کرو جا کے ہم اس کی رہنمائی میں لڑیں۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر طالوت کو نامزد کیا بادشاہت کے لیے، اور یہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے بادشاہ تھے، اور انہی کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ جنگ لڑتے ہیں فلسطین کے خلاف۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو مصر کے اندر آباد کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو حضرت موسیٰ ہیں وہ ان کو لے کے آتے ہیں یہاں کنعان کے علاقے کے اندر، تو ایک ان کے اوپر سزا بھی تھی بنی اسرائیل کے اوپر، جن کی وجہ سے یہ 40 سال تک جو ہے نا وہ بھٹکتے رہتے صحرا کے اندر۔ یہ اسرائیلی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہ پتہ ہو، کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ رستہ نہ مل رہا ہو۔ تو اس قوم میں سے ایک بندے نے کہا کہ ایک بات ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر میں یعنی کہ آباد کیا تھا، تو انہوں نے ان سے وعدہ لیا تھا تمام بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں سے کہ جب بھی تم کنعان واپس جاؤ گے تو میرا جو جسم مبارک ہے تم واپس جا کے کنعان جو ہے نا دفناؤ گے۔ تو شاید یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ زمین نہیں مل رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اپنی قوم سے پوچھتے ہیں کہ کس کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں دفن ہے، تو خیر کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن وہ بڑھیا کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے، لیکن وہ بتاتے کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے جا کے خود بات کرتے ہیں، تو بڑھیا نے ایک شرط رکھتی ہے کہ آپ پہلے میرے سے وعدہ کریں کہ قیامت کی دن جو ہے وہ میرا گھر آپ کے ساتھ ہوگا، یعنی میں آپ کی پڑوسن ہوگی۔ خیر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور وہ قبول کر لیتے ہیں کہ یعنی کہ قیامت کے دن جنت میں جو ہے وہ تم میرے ساتھ میں پڑوسن ہوگی۔ پھر وہ جا کے نہ بتاتی ہے کہ دریائے نیل کو جو ہے نا وہ بند کیا جاتا ہے، بند لگا کے، پھر وہ بند کے پر کھڑے ہو کے بتاتی ہے، نشاندہی کرتی ہے کہ اس جگہ کو دو، وہ کھودتے ہیں اور اسی جگہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قبر مبارک میں نکلتی ہے۔ اور اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنے ہزار سال گزر گئے تھے لیکن تب بھی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی جو جسم مبارک تھا وہ صحیح سلامت تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے واپس جا کے جب کنعان پہنچے بیت المقدس، اور پھر انہوں نے وہاں جا کے ان کو تسلیم کیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اس طرح ہی جو ہے بنی اسرائیل واپس آتی ہے ادھر کنعان کے علاقے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے اندر بہت سی جو بدعت ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں اور گمراہ یعنی کہ گمراہی کی طرف چلے پڑتے ہیں بنی اسرائیل۔ تو یہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کیا گیا ہے، اگر ہمارا کوئی بادشاہ ہوتا تو وہ ہمیں یعنی موسیٰ جیسا ہمیں کوئی بادشاہ نہیں دوبارہ ملا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بادشاہ دے دے تو ہم ان کے خلاف لڑیں، فلسطین کے خلاف۔ تو خیر اس وجہ سے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، اور اس حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے ہیں بنی اسرائیل پر، اور جن علاقوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے وہی علاقوں کو یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہی جو ہماری ارض مقدس ہے یہی علاقے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ فلسطین کو جو ہوتے ہیں ان کو شکست دیتے ہیں اور ان پہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو وہاں سے جو فلسطین ہے پھر ان کا ذکر نہیں ملتا، کہ کہیں بھی نہیں ملتا، یعنی اسرائیلی روایتوں میں بھی نہیں ملتا نہ اسلام میں۔ ایک دم نہیں ختم ہوتا ہے لیکن دنیا کے کافی علاقوں میں یہ پھیل جاتے ہیں، جو کچھ بچتے ہیں ان کو یہ بنی اسرائیل جو ہوتے ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو رومنز ہوتے ہیں نا وہ بیت القدس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ داخل ہو گئے ہوتے ہیں اور ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب یہ لوگ حملہ کرتے ہیں ان میں کافی تعداد میں جو ہوتے ہیں یہودیوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ آبادی جو تھی یہاں وہ بنی اسرائیل ہی کی تھی، یہودیوں کی تھی، تو اس سے ان کی جو تعداد تھی وہ کم ہو جاتی ہے اور دنیا میں یہ پھیل جاتے ہیں اور یہاں وہاں رہتے بھی نہیں ہیں، یعنی کہ اب کئی ہزار تک سال یہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ دوبارہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں اور بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ذریعے، تو بعض پھر ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہودی جو ہے وہ اپنے مقدس مقامات جو ہیں ان کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن یہ وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ کافی ہزار سال تک یہی چلتا رہتا ہے، لیکن کئی ہزار سال بعد یہ عثمانی دور کے اندر
سلطان عبد الحمید ثانی کے دور کے اندر یہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا خرید جو زمین ہے اس کی خرید و فروخت کی اجازت دینی چاہیے، لیکن سلطان عبد الحمید جو ہے ثانی ہے وہ نہیں مانتے، لیکن آخر کار یہ جو ہے نا وہ گرتی ہے سلطنت عثمانیہ برطانیہ اس کے ٹکڑے کرتا ہے۔ جب مسلمانوں نے فتح کیا بیت المقدس، پھر جو مسلمان تھے حجاز سے نکل کے، عربس سے نکل کے اور فارس سے نکل کے، یہ لوگ وہاں رہنا شروع کر دیا انہوں نے القدس کے اندر۔ تو اس طرح جو آج کے فلسطینی یہ بیسیکلی اسماعیلی عربز ہے، یہ وہ فلسطینی نہیں ہے جو یہودی کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اوپر کئی ہزاروں سالوں سے ظلم کیا۔ اگر فلسطینی کہتے ہیں نا کہ ہمارا ہزاروں سالوں سے یہاں ہم رہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 سال یہ ہے کہ جو یعنی کہ عرب سے جب لوگ مسلمان جب انہوں نے فتح کیا بیت المقدس اور تب وہ ادھر آباد ہو گئے اور تب سے وہ ادھر ہے، کیونکہ تب تو یہ بنی اسرائیل تھے ہی نہیں، رومنس ان کو مار کے جو ہے وہ بھگا دیا تھا یہاں سے۔ اب یہ ساری تاریخ ہے فلسطین کی اور بنی اسرائیل کی جو کنفلکٹ ہے اس کی۔ پاکستان بننے سے پہلے ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے فرما دیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ناجائز ریاست ہے، یعنی یہ قبضے کر کے بیسیکلی انہوں نے لوگوں کا مال ہتھیا کر اور زمینیں ہتھیا کر قتل کر کے ان کی زمینوں پہ قبضے کیے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ جس طرح ابھی حالیہ غزہ جو ہے وہ پلان کیا گیا، اس کے اندر بظاہراً حکومت جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کی لگتی ہے، لیکن اصل نظام پہ جو حکمرانی ہے وہ کسی اور کی ہاتھ میں ہے۔ فلسطینیوں کو جو ہے ان کا حق خود ارادیت نہ دینے کی طرف ایک عملی حکمت ہے ان کی، اور اس کا کشمیر کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اگر ہم فلسطین کو مانتے ہیں تو یعنی کہ آپ فلسطین کو بھی مانتے ہیں اور اسرائیل کو بھی مانتے ہیں۔ اب اسرائیل نے تو جس طرح میں نے بتا دیا کہ کس طرح اس نے، یہ میری اپنی رائے نہیں ہے کہ یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کہتا ہے اور غیر جانبدار لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح یہ جو فلسطین کی جو اسٹیٹ تھی اس کے اندر کس طرح قبضے کیے اور کس طرح یہ لوگ آ کے آباد ہوئے۔ تو اگر ان لوگوں کا قبضہ تسلیم کر لیتے ہیں تو یعنی یہ تو آپ انعام دے رہے ہو ان لوگوں کو کہ جو قبضہ کرتے ہیں، یعنی اس سے یہ پیغام جا رہا ہے دوسرے ملکوں کو یا بندوں کو، قبضہ کرو اور ان پر حملہ کرو اور پھر اس کے بعد یہ انعام حاصل کر لو اور اپنے آپ کو منوا لو، اسٹیٹ منوا لو۔ یہ اس طرح ہمارا جو کشمیر کا ایشو ہے وہ یعنی کہ وہ پس پش چل جائے گا۔ ایک طرف اگر ہم اسرائیل کو مان لیتے ہیں قبضہ کر کے، پھر ہمارے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے کہ ہم انڈیا کو کہیں کہ جی وہ قبضہ چھوڑے کشمیر کے اوپر سے، اس کا ناجائز قبضہ ہے، اس کے اوپر ظلم زیادتی کرتا ہے، اسی طرح جس طرح اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کے اوپر کر رہا ہے۔ پاکستان کا اصولی موقف یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بے شک وہ حق خود ارادیت فلسطینیوں کو دے دے، اور یہ ایک مثال کام ہو جائے گی کہ قبضہ دینے والوں کو انعام ملتا ہے، پھر اسی طرح ریاستیں کریں گی، قبضہ کریں گے اور کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائے گا کیونکہ آپ نے اس کو بھی تسلیم کیا ہے۔ اب آپ اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ کشمیر جو ہے اس پہ انڈیا کا قبضہ ہے، تو دونوں کشمیر کا حصے پہ جو پاکستان کے پاس ہے اس پہ پاکستان کی حکمرانی مانی جائے، سالمیت مانی جائے، اور جو انڈیا کی طرف ہے اس کے اوپر اس کی حکومت مانی جائے۔ پاکستانی فوج ویسے بہتر جانتی ہے کہ انہیں عملی طور پہ یعنی فرنٹ اینڈ پہ جا کے ان کے ساتھ لڑائی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، لیکن میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہم نے جو سعودی اور پاکستان کی جو ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا وہ کافی ہے، ہم یعنی کہ ان کے کافی قریب پہنچ گئے، تو ایک نئی یعنی کہ جنگ چھیڑنے کی یا ایک بہت زیادہ قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے دشمن کے۔ ہم یعنی کہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ کے جہاں سے ہم اگر خدا نخواستہ اسرائیل کسی بھی مسلم کنٹری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، ہم اس کو ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان اس کی مدد کر سکتا ہے۔ جس طرح پاکستان نے شروع سے جو ہے وہ ایک محتاط قدم اٹھایا فلسطین کے معاملے میں، مجھے امید ہے کہ آرمی بھی اسی طرح کرے گی اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فلسطین کے اندر نہیں جائے گی، اور ہم حکومت پاکستان اور جتنے بھی آرمی آفیشلز ہیں اور جو بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا اصولی موقف ہے نا کہ ہم فلسطین، بے شک وہ باقی جتنی بھی اسٹیٹ ہیں وہ کہیں کہ ہم صرف اس صورت میں تسلیم کریں گے کہ اگر آپ فلسطین کو حق خود ارادیت دے دیتے ہیں تو ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے، فلسطین کو بھی تسلیم کر لیں گے، لیکن اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تب بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک فیک اسٹیٹ ہے اور وہ ایک انلیگل آکوپائر ہے لینڈز کا۔ تو اگر ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں ہمارا جو سنیری ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ہمارا جو موقف ہے کشمیر کے اوپر وہ کمزور ہو جاتا ہے۔